بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زہرا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف اظہار۔ ناظرین، لبرل اور سیکولر حلقوں کی طرف سے ایک پروپیگنڈا تواتر کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ علماء پاکستان بننے کے خلاف تھے۔ علماء نے کہا کہ پاکستان علی گڑھ کے لوڈوں کی شرارت ہے۔ علماء نے قائد اعظم کے خلاف کفر کے فتوے عائد کیے۔ علماء مسلم لیگ کے سیاسی حریف تھے۔ مفتی محمود نے یہ کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ ان تمام الزامات کی حقیقت کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ مسلم لیگ کے قیام سے بھی بہت پہلے علماء انگریز کے خلاف آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے، آزادی کی تحریک چلا رہے تھے۔ انہوں نے برِ صغیر میں انگریز کے وجود کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ انگریز کے خلاف ان کی جدوجہد، ان کی قربانیاں ایک حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ مسلم لیگ کا آغاز میں جو وجود عمل میں آیا تو یہ کوئی انقلابی تحریک نہیں تھی، بلکہ محدود پیمانے پر انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی رکھتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنا مسلم لیگ کے نظریات میں، ان کے مقاصد میں شامل تھا۔ جب مسلم لیگ انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی کے تحت معاملات طے کر رہی تھی، اس وقت ہندوستان کے علماء انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے۔ شاملی کا میدان جنگ سجایا جا رہا تھا، پانی پت میں قربانیاں دی جا رہی تھی، مالٹا کی جیلوں کو آباد کیا جا رہا تھا، سول نافرمانی کی تحریکیں چلائی جا رہی تھیں، ریشمی رومال کی تحریک چلائی جا رہی تھی، تحریک خلافت چلائی گئی جس میں مسلمانوں کے اندر انگریز کے خلاف جو ان کے جذبات ہیں اس کو بڑھاوا دیا گیا۔ مسلمانوں کو قائل کیا گیا کہ انگریز کو دیس نکالے بغیر اس ملک میں، ہندوستان میں، اس پورے خطے میں مسلمانوں کی بقا خطرے میں رہے گی۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس معاملے میں سوچنا ہے کہ کیا علماء ہندوستان میں انگریز کی غلامی پر آمادہ تھے؟ کیا علماء جو اس ملک کے اندر انگریز نظام لے کر کے آئے تھے، جمہوریت، اس جمہوریت پر ایمان رکھتے تھے کہ جس نظام کے تحت ہندوؤں کو سیاسی طور پر اجارہ داری حاصل ہو جائے گی؟ جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ تمام علماء جو مسلم لیگ کے سیاسی حریف تھے یا کانگریس کے ساتھ اپنی سیاسی وابستگی رکھتے تھے، ان کا قومیت کی بنیاد پر موقف یہ تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے تمام لوگ ایک قوم ہیں۔ علماء کا یہی وہ موقف تھا جس کی تائید پاکستان بننے کے بعد محمد علی جناح نے کی تھی، جن کے واضح طور پر ان کا بیان مینار پاکستان میں بھی جلی حروف میں لکھا ہوا ہے کہ اس پاکستان میں بسنے والی تمام قومیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، وہ تمام ایک ہی قوم یعنی کہ پاکستانی قوم ہیں۔ یعنی قومیت کا وہ تصور جو وطن کی بنیاد پر علماء پہلے پیش کر رہے تھے، پاکستان بننے کے بعد وہی تصور آج بھی پاکستان کے لبرل سیکولر طبقہ اسی موقع پر قائم ہے، اور یہ سب کا یہ نعرہ ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ ناظرین، علماء کا یہ اختلاف سیاسی اور انتظامی بنیادوں پر تھا۔ جب پاکستان وجود میں آ گیا تو تمام مکاتب فکر کے علماء نے مسلم لیگ کی اس کامیابی کو تسلیم کیا، مسلمانوں کی خواہش کا احترام کیا، پاکستان کے وجود کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ آج تک پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے سب سے زیادہ جس طبقے نے قربانی دی ہے وہ اہل مذہب ہی ہیں۔ وہ انہی علماء کے نام لیوا ہیں جنہوں نے پاکستان کو ہر محاذ پر پروٹیکٹ کیا، پاکستان کی نظریاتی اساس اور بنیاد کا تحفظ کیا۔ ناظرین، مفتی محمود کے حوالے سے ان کا ایک بیان سیاق و سباق سے ہٹا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں تھے۔
حالانکہ ان کا بیان جو تھا وہ اس کا تناظر اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپوزیشن کو یہ الزام دیا تھا کہ بنگلہ دیش کی صورت میں جو پاکستان کی تقسیم ہوئی ہے، پاکستان دو لخت ہوا ہے، اس کی ذمہ دار اپوزیشن ہے۔ چونکہ مفتی محمود صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کسی قسم کی تقسیم کو نہیں مانتے، ہم تو پہلے تقسیم جو ہندوستان کی ہوئی تھی اس کے بھی حق میں نہیں تھے، مزید برآں کہ ہم پاکستان کی تقسیم کے کس طرح حمایت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ تقسیم کرنا گناہ ہے تو ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ لبرل اور سیکولر طبقہ حقیقی معنوں میں پاکستان کی نظریاتی اساس کا دشمن ہے، یہ خائن ہے، یہ اس نظریے کے غدار ہیں جس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا تھا۔ علماء کا آج بھی وہی مطالبہ ہے کہ جس نظام پر، جس نظریے پر، جس سوچ کے تحت یہ ملک وجود میں آیا تھا، اس ملک کا نظم و نسق، اس ملک کا نظام بھی اسی نظریے کی بنیاد پر قائم کیا جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ بات درست لگی، آپ میری تائید کرتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔